دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم لوگ راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا، اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر پر جمے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کی جانب سے تم پر کوئی خیر کی بات نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم مٹاتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو ہم اس جیسی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے بھی اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ دو مضامین ہیں، دونوں بڑے اہم ہیں۔ اہم اس معنی کر کہ پہلے مضمون کا تعلق زبانی عمل سے ہے، دوسرا مضمون عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں مضامین اہم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے،
تو مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی حضور کی مجلسوں میں آتے تھے، اور اس دور میں کوئی مائکروفون کا اور مائک کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو حضور جب کوئی نصیحت کی بات ارشاد فرماتے یا کوئی وعظ کرتے تو کبھی اس طرف آپ نے رخ کیا اور کوئی بات کہی، اور ادھر والوں کو اگر سنائی نہ دے یا ان کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیں، یا یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارا بھی خیال فرما لیجئے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بھولے بھالے تھے، سیدھے سادے تھے، ان کو وہ الفاظ معلوم نہیں تھے کہ کیسے نبی کو متوجہ کیا جائے، حضور کو کیسے اپنی جانب توجہ دلائی جائے، تو وہ انتظار میں رہتے تھے کہ یہودی علماء کیا کہتے ہیں۔ اب یہودی علماء جو تھے وہ اندر سے چونکہ اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ان کا خاص مقصد تھا، تو وہ کہتے تھے راعینا۔ یہ لفظ راعینا جو ہے عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہودیوں کی جو پرانی زبان تھی عبرانی اور سریانی، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی دونوں کے الگ الگ ہیں۔ عبرانی اور سریانی زبان میں اس کا معنی ہے بڑا گھٹیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کسی کو بہت گھٹیا لفظ سے آواز دے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہے عمدہ اور اچھے، عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، اور یہودیوں کی زبان میں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ اب مسلمان جو یہودیوں کے ساتھ مجلس میں آتے تھے، یہودی جب حضور کو توجہ دلانا چاہتے تو کہتے راعینا راعینا، تو مسلمانوں نے جب یہ سنا تو ان کو بھی اچھا لگا، تو انہوں نے بھی راعینا کہہ کر بلانا شروع کیا۔ اب وہ بیچارے مسلمان یہودیوں کے دل کی بات تو نہیں جانتے تھے، ان یہودی حضور کو جو بلاتے تھے خراب نیت سے بلاتے تھے، نیت میں خرابی تھی، نقصان تکلیف پہنچانا، اور مسلمان اچھی نیت سے بلاتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس دل کی خراب نیت کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو انجانے میں اس غلطی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، راعینا مت کہو، لفظ بدل دو اور کہو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ لفظ بدل گیا تو معنی خوبصورت ہو گئے۔ تو اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی اندھا دھن تقلید کرنے سے منع کیا گیا ہے، بول چال میں جی رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے، لیکن اوریانی اور سریانی اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں گھٹیا الفاظ۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بچایا۔ تو اب ہمیں جو پیغام مل رہا ہے وہ یہی مل رہا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر کسی بھی عمل کو اختیار نہ کرے، چاہے وہ زبان کے الفاظ کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہوں، عمل کے اعتبار سے ہوں، تہذیب کے اعتبار سے ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تہذیب پر رہے۔ اچھا لفظ اگر یہود و نصارہ استعمال کرتے ہیں، آج کل انگریزی زبان کے الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کا ایک ذوق مسلمانوں میں آ رہا ہے، اگر اس کے بجائے عربی زبان کے الفاظ سیکھتے، عرب ان مواقع پر کیا کہتے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو عربوں کی زبان سے کیا نکلتا، اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، صحابہ کیا کہتے تھے، اگر یہ تہذیب اختیار کی جائے گھروں میں، عربوں کی زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام نکلتا ہے، کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ خوشی کا موقع آ جائے، کوئی اچھا منظر وہ دیکھ لے تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اور اگر کوئی کریہ منظر ان کے نظروں میں آ جائے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ، ان کی زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ، ان کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بہت کثرت سے عرب استعمال کرتے،
ان مواقع کو انگریزوں نے بدل دیا۔ خوشی کا موقع دیکھتے ہی ہماری کیا زبان سے نکلتا ہے؟ کون بولے؟ ہمارے بچوں کی زبان سے کیا نکلتا؟ واو، نہیں نکلتا، یہی تو نکلتا نا بھائی۔ اور اس کی جگہ اگر ہم یہ لفظ بولیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو الفاظ بھی بدل گئے، اس لفظ کے نورانی اثرات بھی ہمارے دل میں آ گئے۔ اور اگر کوئی غلط لفظ منظر ہم نے دیکھ لیا، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ او مائی گاڈ۔ اس کو اگر ہم عربی زبان میں کہہ دیں یا اللہ، یہی تو معنی ہے، لیکن انگریزی میں بولنے سے وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو عربی میں بولنے پر ملتا ہے۔ تو ہمیں بہت فکر کرنی ہے اس مسئلے پر کہ ہمارے زبانوں کی اور ہمارے تہذیب کی کیا صورتحال اس وقت گھروں میں پائی جاتی ہے۔ ہم نے بد تہذیبی یعنی جو انگریزی تہذیب ہے اس کو بہت تیزی سے قبول کیا۔ زبان کا سیکھنا یہ ضرورت ہے، انگریزی زبان کا سیکھ لینا یہ ضرورت ہے۔ حالانکہ میں انگلش بھی بول سکتا ہوں، یعنی لفظ انگلش کا مطلب وہ نہیں، انگلش زبان بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ اردو میں ہی میں کہنا ہے تو انگریزی کا سیکھنا ضرورت ہے۔ انگریزی تہذیب کو آدمی دور رکھے، زبان کے سیکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن تہذیب اختیار کرتے ہوئے آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں تہذیب کو کہتے ہیں کلچر۔ اب وہ کلچر جو ہمارے اپنے بچوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں آ رہا ہے، جیسے ایک سب سے مشہور کلچر ہے کون سا؟ برتھ ڈے۔ اب بوڑھوں میں ایک کلچر شروع ہو گیا میرج ڈے، اب ایک اور کلچر شروع ہو گیا پتہ نہیں کون کون سے ڈے۔ تو یہ جو ڈیز منانے کا کلچر ہے اسلام کا، اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام نے کبھی کوئی اینیورسری کی اجازت نہیں دی، کوئی اینیورسری کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ لایانی اور لغو چیزیں، بیکار کی چیزیں ہیں، اس کا اسلام سے، اسلامی تہذیب سے کوئی یہ انگریزوں کا تھوک ہے، یہ انگریزوں کی قے ہے جو اس ملک کے لوگ چاٹ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا کافر کا۔ جو آدمی نبی کی شان میں اچھے الفاظ بول کر بھی اگر گستاخی کر رہا ہے تو قرآن کے حساب سے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ ایمان میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ اور ایک دروازہ ہے، اور ایمان سے نکلنے کے 10 دروازے ہیں۔ اس میں سے ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، لہٰذا ہم غلطیاں اگر کر رہے ہیں تو ایمان تو دل میں باقی ہے، عمل اگر ہمارا خراب ہوا تو کیا ہوا؟ تو ایسے زیادہ عقل مندوں کے لیے پھر یہ معلومات ضروری ہیں کہ ایمان میں داخلے کا ایک راستہ ہے، نکلنے کے 10 راستے ہیں، اور اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں، شان میں کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کر دے، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، تو وہ آدمی اگرچہ کہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل چکا ہے، وہ کافر بن چکا ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے۔ یہ ہے نزاکت۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے، کون سے کافر؟ جو نبی علیہ السلام کو راعینا کہہ کر بلاتے تھے، حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اگرچہ کہ الفاظ اچھے استعمال ہوتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کی نیت خراب ہے، لفظ وہ جو استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اچھی نیت سے بھی اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میلے میں جانا، عرس میں شریک ہونا، پہاڑ پر چڑھنے کی نیت سے نہیں ہے، بس بچوں کی دل بہلائی کے لیے ہم جا رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ خراب نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، تم اچھی نیت سے بھی اس کام کے کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ نیت اچھی ہے لیکن عمل میں شریک ہونے کی اجازت قرآن نے نہیں دی۔ آگے فرماتے ہیں، یہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ہو، لیکن کیا کریں، اسلام یہودیت سے تھوڑا کمزور لگتا ہے، ہمارا دین تمہارے دین سے خوبصورت ہے۔ تو بھولے بھالے مسلمان کنفیوز ہو جاتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو کافر ہیں، جو کفر پر جمے ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر آئے۔ وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خیر آئے، لیکن ان کا دل یہ ان کی زبان کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ کاش کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہ آئے، کاش کے مسلمانوں کے پاس نبی باقی نہ رہے۔ اس دور میں، موجودہ زمانے میں اور اس دور میں فرق یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو نبی کی موجودگی کے باوجود مدینے میں رہتے ہوئے یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی سازشیں رچتے تھے۔ آج کے دور میں نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہودی مسلمانوں کو نبی سے دور کرنے کی سازشیں آج بھی رچ رہے ہیں۔ اس دور میں زبانی طور پر اور اس دور میں تہذیب کے نام پر امت کو نبی سے کاٹا جا رہا ہے، نبی سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار یہودی تہذیب کا ہے، ان کے ذہن کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت چوکنے رہنا ہے۔ گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی جائے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ معلوم ہو جائے، اسلام کا حکم کیا ہے یہ معلوم کر لے، بس آدمی محفوظ رہے گا۔ اپنے دماغ سے آدمی اگر سوچے اور سمجھے کہ اس کا یہ فائدہ اور یہ نقصان، اور اس کے پیچھے قرآن کی کوئی دلیل نہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت سے کوئی دلیل نہ ہو، صحابہ کی زندگی سے کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر وہ عمل دین نہیں کہلائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جسے چاہے دے، اللہ مالک ہے، وہ جسے چاہے نبی بنائے۔ یہودیوں کو جو شکایت تھی کہ بنی اسماعیل سے نبوت منتقل ہو گئی، بنو اسحاق سے نبوت منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف، تو ان کو بڑی بے چینی ہوتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ نبوت میں جسے چاہوں دوں، تم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مضمون مکمل ہوا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے، جسے چاہیں دیں۔ دوسرا ایک مضمون ہے جو کہ قرآن کریم سے متعلق ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن پاک جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے امت تک پہنچایا پوری امانت داری کے ساتھ۔ کہیں کوئی اس میں زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پچھلی کتابیں جو تھیں ان کتابوں کی حفاظت چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لی، بلکہ ان کتابوں کی حفاظت اس دور کے لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ ربانیون والاحبار بما استحفظوا، قرآن نے کہا اس کو، تو ان لوگوں کے جانے کے بعد کتابیں بھی بدل گئیں، تحریف ہو گئی۔ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔ آج بھی وسیم رضوی کا دادا پیدا ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ میں یہ قرآن مودی صاحب کو دینا چاہتا ہوں اور مسلمان مدارس کے اندر داخل کرنا چاہتا ہوں، تو معصوم سا بچہ کھڑا ہوگا اور اپنا قرآن سنائے گا جو اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے منہ کی کھانی پڑے گی، یہی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو قرآن تو نہیں بدل سکتا۔ البتہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، قرآن جب اتر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کچھ آیتیں، کچھ احکام دیے ہیں، اور بعد میں ان احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے بدل دیا۔ ایسا ہوا ہے، قرآن پاک کے کچھ احکام نازل ہوئے، کچھ آیتیں اتری، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بدل کر دوسرا حکم دے دیا۔ یہ چیزیں قرآن میں ہوئیں جس کو کہتے ہیں نسخ، جس کو کہتے ہیں نسخ۔ اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح سے نسخ فرمایا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے آیت کا حکم باقی رکھا، الفاظ اٹھا لیے۔ حکم باقی لیکن الفاظ اٹھا لیے گئے۔ ایسا کہاں ہوا؟ 18ویں پارے میں سورہ نور جو ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کے بعد آیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو پتھر مار کر قتل کر دیا جائے گا۔
تو یہ جو شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا۔ وہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو ذہنوں سے نکال دیا، یا یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم سے ہٹایا، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ آج بھی اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور اسلامی خلیفہ ہو تو وہاں قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ باقی ہے، الفاظ چلے گئے لیکن حکم باقی ہے۔ دوسری تبدیلی جو آئی وہ یہ آئی کہ حکم چلا گیا، الفاظ باقی ہیں۔ حکم تو چلا گیا لیکن الفاظ باقی ہیں، جیسے اسی سورہ بقرہ میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے 5ویں رکوع کے 6 رکوع کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ قرآن میں ایک حکم آیا تھا کہ جب انسان کو لگے کہ اب میں مرنے والا ہوں، یعنی کہ آدمی بوڑھا ہو جائے، مرنے والا ہوں، اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں جب سفیدی آ جائے بالوں میں تو پھر آدمی کو موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو لگے کہ میں مرنے والا ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاں وصیت لکھ کر کے رکھ لے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ حکم پہلے تھا، لیکن بعد میں جب میراث کی آیتیں نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے اب وصیت کے لکھنے کو واجب نہیں رکھا۔ رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے اب وصیت ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر والدین کی موجودگی میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو پھر اس اولاد کے مال میں سے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا حصہ متعین کر دیا۔ تو الفاظ باقی ہیں لیکن حکم اب باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت عدت گزارنا چاہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ وہ عورت الی الحول متاعا الی الحول غیر اخراج، پورا 1 سال عدت گزارنا تھا۔ یہ آیت ہے باقی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بدل دیا، الفاظ تو باقی ہیں لیکن معنی اور حکم اس وقت نہیں ہے۔ حکم کون سا ہے؟ حکم آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ 4 مہینے اور 10 دن اپنی عدت گزاریں گے، تو الفاظ بھی باقی ہیں لیکن مفہوم اور حکم باقی نہیں رہا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے یہ بھی قرآن کریم میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ یہاں رک کر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ صرف ترجمہ اردو کا دیکھ کر کے اگر کوئی قرآن کریم لوگوں کو سمجھانا چاہے اور یوں سمجھے کہ میں بھی قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں، تو اس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ وصیت کا کیا حکم ہے تو وہ سیدھے نکالے گا آیت اور کہہ دے گا کہ وصیت لکھنا واجب ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی۔ کہاں سے تم نے کہا؟ تو وہ کہے گا کہ قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر دنیا ظاہر ہے کہ پھر ایسے کم علموں ہی سے جہالت عام ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پوچھے کہ عورت کی عدت شوہر کی وفات کے بعد کتنی ہوگی تو وہ آیت نکال کر کہے گا متاعا الی الحول غیر اخراج، پورے 1 سال اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں تفسیر لکھنے کے لیے جن 14 یا 18 قسم کے علوم میں مہارت ضروری ہے، تفسیر لکھنے کے لیے جن 14 یا 18 علوم میں مہارت ضروری ہے اس میں ایک علم ہے، علم ناسخ و منسوخ۔ قرآن کی وہ کتنی آیتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا لیکن حکم ہٹا دیا، وہ کتنے احکام ہیں کہ حکم باقی ہے، آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہٹا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے 21ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ احزاب، جو کہ آدھے پارے پر مشتمل ہے، 21ویں پارے کے نصف ثلث سے لے کر 22ویں پارے کے ربع تک آدھا پارہ یہ صورت ہے۔ بعض مفسرین روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت بھی سورہ بقرہ جتنی بڑی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ اور معانی کو ہٹا دیا۔ ایک صحابی تہجد میں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے،
ہمیشہ جو لمبی صورتیں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور جو صورت وہ پڑھنا چاہتے تھے وہ صورت ان کی زبان پر آ ہی نہیں رہی۔ بہت کوشش کی، صبح کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، اپنے بعض ساتھیوں سے مشورہ کیا، رات میرے ساتھ یہ صورت پیش آئی، یہ حالت ہوئی، مجھے یاد تھا لیکن اب میں اس کو نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی رات یہ معاملہ ہوا، چلو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چل کر پوچھتے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں گئے تو حضور نے سن کر کہا کہ ہاں یہ صورت پہلے تھی، اللہ تبارک و تعالی نے رات ہی میں اس کو اٹھا لیا۔ تو جب ایک حکم یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے تھے ذہنوں سے، تو یہ نازل ہونے کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ یہ تین شکلیں تھیں نسخ کی۔ اب جو آریائی لوگ ہیں، اسلام دشمن، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم دینا ہے یا یہ حکم نہیں دینا ہے؟ تو پہلے ایک حکم دیے، پھر بدل دیے، پھر دوسرا حکم دیے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب سیدھا سا ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک طبیب اور حکیم مریض کو کچھ مدت کے لیے الگ الگ دوائیں تجویز کرتا ہے کہ تم اس دوا کا استعمال کر لو، جب اس کی حالت بدلے گی تو پھر دوسری دوا کا اس کو نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جتنا علاج کرنا ہے وہ سارا علاج ایک پرچے پر لکھ دیا جائے کہ ایک ہفتہ یہ دوا اور ایک ہفتہ یہ دوا اور ایک ہفتہ یہ دوا۔ بتلائیے کہ کون سا مریض ہوگا جو اس پرچے کو دیکھ کر اطمینان کرے گا؟ اس کو تو بوجھ محسوس ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی دوائیں مجھے، اور وہی وقتاً فوقتاً نبض دیکھ کر اگر حکیم اور طبیب علاج تجویز کرے گا تو مریض کو اس کے استعمال میں بھی سہولت ہوگی۔ اللہ حکیموں کے حکیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کون سا حکم دینا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے احکام کو مختلف جگہوں پر بدلا ہے۔ اب کتنی آیتیں بدلی گئیں اس کی، چونکہ عوامی معاملہ نہیں ہے، بس اتنا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب جو قرآن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نازل ہونے کے وقت میں یہ سارا واقعہ، یہ ساری چیزیں پیش آتی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کر یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے اعتراض کیا کہ یہ ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سنا رہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو ساری بات مضبوط ہوتی، گھٹ ہوتی، کوئی بات کہہ دی تو بس کہہ دی، یہ تو بدل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ سنا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اس آیت میں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم نے جس آیت کو بھی منسوخ کیا ہے یا جس آیت کو بھی ہم نے بھلایا ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسا لے آتے ہیں۔ اب اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں، جو بھی آیتیں بدلی یا تو اس سے بہتر آیا یا اس جیسا ہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ جیسے عدت گزارنے کا مسئلہ تھا، 1 سال کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے اور 10 دن کے اندر منحصر کر دیا۔ پہلے نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ منتقل کیا، تو اسی وجہ سے یہودیوں کو تکلیف تھی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس کی زمین، اس کا آسمان، ساری چیزیں اس کی ہیں۔ اگر وہ اپنی شریعت میں اور اپنے دین میں کسی آیت کی تبدیلی کرے تو سوال کرنے کا حق ہمیں کہاں سے پہنچتا ہے؟ ہم تو اللہ کی قدرت پر یقین کریں گے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں؟ اللہ جانتا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ اگر ایک ہی آیت ہوتی نہیں بدلا جاتا، بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر دنیا میں ایک ہی موسم رکھ دیتا اللہ، ہمیشہ گرمی ہی گرمی ہوتی، یا ہمیشہ سردی ہی سردی رکھتے، یا ہمیشہ بارش ہی بارش ہوتی، دن ہی دن ہوتا، رات ہی رات ہوتی، چاند ہی نکلتا سورج نہ نکلتا، سورج ہی نکلتا چاند نہیں نکلتا۔ تو ہر ایک کی الگ حکمتیں، ہر ایک کی الگ ضرورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں خاموشی سے تسلیم کر لینا، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ بلا ضرورت سوال کریں گے تو پھنستے چلے جائیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھنس گئی تھی بقرہ کے ذبح کرنے کے معاملے میں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ جو انداز ہے اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری۔ استفہام تقریری مطلب یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو۔ جیسے کوئی
قابل لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ یا کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے ہوئے کہے بھائی تمہیں نہیں معلوم تھا یہ معاملہ، تو مطلب یہ ہے کہ تم تو بہتر طریقے سے جانتے ہو، تو سوال کے انداز میں اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے معاملات میں تم چوں چرا کرو گے تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے یا تمہارا دوست بن کر آ سکے؟ اس لیے اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، جو آیتوں میں نسخ ہوا ہے ہم نے اس سے بہتر دیا ہے یا اسی جیسا باقی رکھا ہے جو تمہارے ہی اپنے فائدے کے لیے ہے۔ آگے یہود و نصارہ سے کی طرح مسلمانوں کو سوالات کرنے سے منع کیا گیا کہ تم غیر ضروری سوالات کر کے اپنے آپ کو بھی اور نبی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیتوں میں یہود و نصارہ کے بعض دعوے اور ان کے بعض چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بہرحال دو مضامین تھے، ایک تو شان رسالت میں بے ادبی اور گستاخی سے اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ عملی ہو، اور دوسرے قرآن مقدس کے بارے میں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہے تھے اس وقت اللہ نے اس کے اندر کچھ آیتوں کو بدلا ہے، لیکن اب جب نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچا دیا سورہ پوری قرآن کریم کو، تو اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں آج کے زمانے میں بھی بدلی جا سکتی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ دنیا کوشش کر لے لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے اس عقیدے کو مضبوط فرمائے اور قرآن مقدس سے ہمارے رشتے کو زندگی کی آخری سانس تک محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ استوار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی